تو پھر دل میں یہ تمنائیں لڑائیاں لینے لگتی ہیں کہ وہ صاحب اولاد بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کوکھ میں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے، چاہے وہ اولاد لڑکا کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو۔ اور یہ اولاد عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی شکل میں دنیا کی ایک بیش بہا قیمت عطا فرماتا ہے، اس اولاد کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ نعمت عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نوجوان کو، ہر مرد کو باپ بناتا ہے۔ اولاد سے پہلے وہ باپ نہیں ہوتا ہے، اولاد ہو جانے کے بعد وہ حقیقی باپ بن جاتا ہے۔ اولاد ہو جانے کے بعد وہ خاتون حقیقی ماں بن جاتی ہے۔ اب ایک عظیم اللہ تعالیٰ جو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، باپ کا مقام اور ماں کا مقام، اللہ کی طرف سے جو اتنا بڑا مقام ملتا ہے، اتنی بڑی عزت ملتی ہے، اس مقام کا تقاضا ہے اور اس مقام کی ذمہ داری ہے اور اس مقام کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں جو نعمت عطا فرما کر آنکھوں کا ٹھنڈک، دل کا سکون اور مستقبل کے آرزو کا مرکز بنایا ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے کو ٹھیک کر لیں، اپنے کو پاک بنا لیں، دیندار بنا لیں، اللہ سے رشتہ کو مضبوط کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، اس دین پر جم جائیں، اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے اس دین کو اپنے دانتوں تلے دبا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ کی شریعت سے تعلق ہوگا، اللہ کے دین پر ہمارا عمل ہوگا، تو جہنم کی آگ سے ہم بچ سکیں گے، ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اور پہلی ذمہ داری ہے کہ پہلے جہنم سے بچنے کا سامان فراہم کیجیے اور اپنی اولاد کو نیک بنائیے، دیندار بنائیے۔ جب بچہ گود میں آ جائے، جس کو آپ اپنی اولاد کہتے ہیں، اس اولاد کے گود میں آنے سے پہلے ہی ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ بننے سے پہلے باپ بننے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب میاں بیوی کے ازدواجی رشتے قائم ہوں تو ایک مومن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دعا کے ساتھ میاں اور بیوی اپنے رشتے کو قائم کرے، اپنے تعلق کو قائم کرے کہ اے پروردگار عالم، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہماری بھی شیطان سے حفاظت فرما، اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما۔ جب ایک مومن وہیں سے اولاد کی تیاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مادر رحم میں استقرار سے پہلے شیطان سے حفاظت کرتا ہے، اور پھر وہ نطفہ جو اولاد کی تیاری کے لیے من جانب اللہ کی طرف سے جو ماں کے بطن کے اندر استقرار پاتا ہے، وہ شیطان سے پاک ہوتا ہے۔ پھر جب باپ بنتا ہے تو باپ بننے کے بعد ایک ماں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماں دیندار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، پڑھی لکھی ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو پڑھے لکھے لوگوں
صحبت اختیار کرے اور پڑھے لکھے دین اور مجلسوں کو اختیار کرے. اور آج کل ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موبائل کے نام سے ایک ایسا سامان فراہم کیا ہے، اگر اس کو خیر کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ موبائل بہترین استاد ہے، بہترین رہنما ہے، بہترین رہبر ہے. کوئی نہ ملے قرآن مجید کی تلاوت کو لگا دیا اور اس کو سنو، دعاؤں کو لگایا اور اس دعاؤں کو سننے کا سیکھنے کا اہتمام کیا. اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھائے. جب بچہ کے نام رکھنے کا وقت ہو اچھا نام رکھا جائے. نام رکھنے میں بڑا احتیاط کرنا چاہیے. آج کل نام کے نام پر ایک ایسا فتنہ جنم لیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے کا ایسا انوکھا نام ہو جو نام پورے علاقے میں کسی کا نہ ہو. اور لوگ کبھی نام ربا رکھ دیتے ہیں. ربا کا مطلب سود کا ہوتا ہے اور سود لینا اور دینا حرام ہوتا ہے. اسی طرح عبد الرسول نام رکھ دیا، عبد النبی نام رکھ دیا اور نہ جانے کیا کیا نام رکھتے ہیں. اس لیے نام اچھا رکھنا چاہیے. جب نام اچھا ہوتا ہے اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نام حزن تھا. حزن کا مطلب ہوتا ہے غم کے. کہتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا سے کہا کہ آپ اپنا نام بدل لیجئے. کہے اللہ کے رسول باپ دادا کا رکھا ہوا نام ہے، رہنے دیجئے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا رہنے دو. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس نام کا اتنا بڑا اثر پڑا، ہر آئے دن ہمارے گھر میں کسی نہ کسی شکل میں غم ہوا کرتا تھا. ہر آئے دن کسی نہ کسی شکل میں ہم لوگ غم کا شکار رہتے تھے. کاش کہ ہمارے دادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو مان لیتے اور اپنے نام کو بدل لیتے، وہ غم کا دن آئے دن نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے ناموں کا انتخاب اچھا نام ہونا چاہیے. اور جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے سب سے پہلے قرآن مجید سکھانا چاہیے. آج ایک ایسا رواج چل پڑا ہے تعلیم کے نام پر کہ بچہ آج 16 سال کا، 18 سال کا اور 25 سال کا ہو گیا اور اسے ایک دعا یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے، ٹھیک سے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں ہے. فکر اس بات کی ہے اچھی انگریزی بولنا آ جائے تاکہ اسے اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے والا کہا جائے اور اسے ایک اچھا پڑھا لکھا انسان کہا جائے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچہ انگلش کے راہ میں ایسا بہتا ہے کہ قرآن سے، اللہ کے کلام سے دور ہو جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اولاد ڈاکٹر بھی بنتی ہے، انجینئر بھی بنتی ہے، سب کچھ بنتی ہے. اگر نہیں بنتی ہے تو جہنم کے آگ سے نہ بچنے کا سامان فراہم کرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی ذمہ داری دی ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچائیے اور اس کے بعد پھر اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے. اور اگر ایسا نہ ہوا، آپ نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو بچانے کی فکر نہ کی تو کیا ہوگا؟ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم به. ایسے لوگوں پر سخت فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کرے گا. اس دنیا میں ہمیشہ جینا نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. کیسے کیسے قرم کھا اور کیسے کیسے اپنی ڈکٹیشن زمانے والے زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے یہ رنگ آسمان کیسے کیسے. نہ گولے سکندر نہ قبر کھلے گا قبر دارا، میٹھے ناموں کے نشان کیسے 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 لوگ آئے ان کے نام مٹ گئے، قبر کے حوالے ہو گئے اور دنیا سے فنا ہو گئے. دنیا میں انہوں نے جیسے اولاد چھوڑا، جیسے اولاد کو تیار کیا، دنیا میں ویسے ان کا نام باقی رہا، ان کا کام باقی رہا. قبر میں ویسے اعمال ان کے دروازے کھول جاتے رہے اور ایسے فرشتے ان کے اوپر متعین کیے جاتے رہے. یاد رکھیے گا اگر کسی نے اولاد کو اپنا اختیار سمجھا، اپنی ملکیت سمجھا اور منمانی کی، اللہ
کے نظام کو نہ سمجھا اور اسے تعلیمی دینی تعلیم دلانے کی فکر نہ کی اور اس کو جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے تیار نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم به، ان پر ایسے سخت مزاج فرشتے متعین کر دیے جائیں گے کہ وہ فرشتے ان کے اوپر عذاب لے کر آئیں گے اور ایسے سخت عذاب ان کو مبتلا کیا جائے گا کہ فرشتوں کے دل سے رحم کا کوئی ذرہ باقی نہیں رکھا جائے گا اور ان فرشتوں پر اس عذاب میں مبتلا انسانوں کو دیکھ کر ذرہ برابر دل میں کوئی رحم پیدا نہیں ہوگا اور مستقل اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم به، اور وہ فرشتے ایسے ہوں گے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے حکم سے سرپرستی نہیں کریں گے۔ دنیا میں ایک معصوم انسان کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے مقدمے کے طور پر ایک مجرم کو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اس کو جیل کے کٹہرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کتنے سوچ لگتے ہیں، کتنے گوشت لگتے ہیں، کتنے پیسوں کے ریل ٹیل ہوتے ہیں اور کتنی سفارشیں ہوتی ہیں اور ایک معصوم انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک مجرم، ایک باغی، ایک سماج کو اجاڑنے والا، ایک انسان کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا آج خون پر اور سوس پر اور فوج پر اور پیسوں کے ریل ٹیل پر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سارے سوچ اسی دھرتی پر رہ جائیں گے، دھرتی کے پیٹ میں جانے کے بعد، قبر کے حوالے ہونے کے بعد وہاں کوئی سوچ نہیں چلے گا، کوئی فوج نہیں چلے گا، کوئی پیسے اور نوٹ کام نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم به، اللہ ہرگز یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ جیسا حکم دے گا اسی قدر ایسے انسانوں کو عذاب میں تڑپایا جائے گا اور بلکھایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی حل نہیں کیا جائے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو حکم دے گا اللہ کے حکم کے مطابق فرشتہ بھی کام کرے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کی دی ہوئی نعمت اولاد کی شکل میں اگر ہم نے اس کی تربیت کی، اگر ہم نے اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی پرورش کی، اس کو قرآن کی تعلیم دی، 7 سال کے ہو جائے نماز کی تلقین کی، 10 سال کا ہو جائے ہم نے اس کو نماز کے لیے دعوت کی، اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے ڈنڈا سے مارو، اب اسے نماز پر سختی کرو، اسے نماز کا پابند بناؤ۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال جب ہاتھ میں مال ہو اور گھر میں نیک اولاد ہو، یہ اولاد پھر زینت کا سامان بن جاتی ہے، آنکھوں کو خوشنما لگتی ہے، دل کو سعادت سے سکون ملتا ہے اور ایک انسان اس اولاد کو دیکھ کر ایسا خوشی محسوس کرتا ہے کہ پھر وہ اولاد دنیا میں بھی اس کے لیے نیک نامی کا باعث بنتا ہے اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 نظریہ پیش کیا ہے۔ ایک یہ کہ اولاد اگر نیک ہو، اولاد اگر دیندار ہو تو انسان کے لیے وہ عزت کا باعث بنتی ہے اور وہ زینت کا رونق کا باعث بنتی ہے، اور اگر اولاد خراب ہو جائے، اولاد بگڑ جائے، اولاد شرابی ہو جائے، اولاد زناکار ہو جائے، اولاد بدکار ہو جائے، اولاد جوا کھیلنے والا ہو جائے، اولاد ڈاکہ ڈالنے والا ہو جائے، اولاد دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالنے والا ہو جائے، اولاد سماج کے لیے سایہ اور پھلدار درخت بننے کے بجائے وہ سماج کو اجاڑنے والا بن جائے، تو پھر وہ انسان اپنی اولاد کے تعلق سے ایسی آزمائش میں پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المال والبنون فتنہ، کہ پھر ایسا مال اور ایسی اولاد آدمی کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔
بلکہ سورۃ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عورتیں، بیویاں اور بعض بیویاں اور بعض اولاد عدو لکم فاحذروہم، وہ تمہارے دشمن ہیں، تم اس سے بچو۔ جب اولاد کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ اولاد جو آج غلط راستہ اختیار کرتی ہے، کل جا کر کے وہ خود کا باپ کا دشمن بن جاتی ہے۔ گھر کی تربیت اولاد کے اوپر کتنا بڑا اثر انداز ہوتی ہے، حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہو؟ اتنے بڑے اپنے وقت کے اللہ والے عالم دین گزرے کہ جب 14 سال کے ہو گئے، ان کی ماں نے ان کو بغداد میں تعلیم دینے کے لیے روانہ کرنا چاہا، ساتھ میں 40 دینار اپنے بچے کے حوالے کیا، اور جب حوالے کرنے لگی تو اس کی گدڑی میں اس کی ماں نے اس 40 دینار کو دے کر سل دیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے کہیں پیسہ گر جائے، یہ دینار گر جائے اور ہمارا بچہ خالی ہاتھ رہے۔ ایک قافلہ کے ساتھ کر دیا، بغداد جانے والا قافلہ کے ساتھ اپنے 14 سال کے بچہ کو کر دیا، اور جب وہ قافلہ چلا اور اس قافلہ کے ساتھ وہ بچہ بھی روانہ ہوا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلہ کو لوٹ لیا۔ قافلہ والوں کے ساتھ جو بھی سامان، جو بھی پیسے رکھے تھے، سب کو لوٹ لیا۔ یہ بچہ، گزرنے والا بچہ قافلہ کے ساتھ موجود تھا۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، بچہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ہے؟ اس بچہ نے کہا، جی ہمارے ساتھ بھی 40 دینار۔ ڈاکو کے بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا، اے بچہ، ہم میں سے کسی کی نظر تمہارے سکے پر نہیں پڑی، اور میں دماغ گیا اور تم سے ہم نے پوچھا تو تم جھوٹ بول دیتے، اپنے کی کیوں آزمائش میں ڈالا؟ کیوں تم نے سچ بولا؟ تمہیں جھوٹ بول دینا تھا، تم بچ جاتے۔ مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماں کی تربیت کی وجہ سے ڈاکو کے سامنے جو پیغام دیا وہ سننے کے قابل ہے، اور اپنے دل میں بسانے کے قابل ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے قابل ہے۔ اس 14 سال کا بچہ نے کہا اس ڈاکو کے سردار سے کہ ہماری ماں نے نصیحت کر کے ہم کو روانہ کیا، بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ ڈاکو کے سردار نے جب یہ بات سنی تو دیکھیے 14 سال کا بچہ ماں کی تربیت کی وجہ سے کتنا بڑا انقلاب لاتا ہے، کتنا بڑا داعی اسلام بن کر اس ڈاکو کے سامنے اپنے کو پیش کرتا ہے۔ یہ سارے ڈاکو بچوں کی سچی زبان کو سن کر سارے کے سارے توبہ کر لیتے ہیں اور یہ سچا پکا مسلمان بن جاتے ہیں، اور یہ سارے ڈاکو ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ 14 سال کا بچہ اتنا بڑا داعی اسلام بن کر سامنے آیا اور فتوحات کے دروازے وہیں سے کھلنا شروع ہو گئے۔ ڈاکوؤں کا اتنا بڑا دھڑا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ وہ بچہ کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ اس بچے نے کس بزرگ کی صحبت اختیار کی تھی؟ اس بچے نے کس جلسے میں کس مولانا صاحب کی تقریر سنی تھی؟ اس بچے نے اگر سنی تھی تو ماں کی نصیحت سنی تھی۔ اس بچے نے اگر تربیت حاصل کی تھی، ماں کی تربیت حاصل کی تھی۔ جس ماں کی تربیت کی وجہ سے وہ بچہ اتنا بڑا داعی اسلام بنا کہ 14 سال کے بچہ کے ذریعے اتنا بڑا انقلاب وجود میں آتا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی بھی طرح دیندار بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید جیسے عظیم دولت کو سینے میں اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ننھا منا بچہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ قرآن بنتا ہے اور قرآن کا عالم دین بنتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فضیلت ارشاد فرمائی ہے، کل میدان حشر میں ایسے
हाफिज कुरान बनने वाले बच्चे के माँ बाप के वालिदैन के सर पर सोने का ताज बल्कि नूर का ताज पहनाया जाएगा। और वो ताज ऐसा होगा जो समझ रहा होगा, उनके वालिदैन कहेंगे अरे हमने तो दुनिया में कुछ भी न किया था, हमारे कोई ऐसे अमाल नहीं थे, आज ये एजाज हमारे किस वजह से मिला है। तो कहा जाएगा कि आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया और हाफिज कुरान बनाने की बरकत से आपको ये नूर का ताज पहनाया गया। कहा जाएगा कि बच्चे ने हाफिज कुरान बनने के लिए मेहनत किया, हमारी क्या इसमें कुर्बानी है। उनसे कहा जाएगा कि छोटा बच्चा खुद मुख्तार नहीं होता है, खुद मुख्तार उनके वालिदैन होते हैं, वालिद के वालिदैन इंतखाब करते हैं। हम अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान की दौलत सीने में उतारें या अपने बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में डालें और कुरान से दूर करके हम दिगर तालीम में उनको डालें। और हमें चाहिए कि उस बच्चा को बड़ा इंसान बनाए। लिहाजा आपका ये उसमें इंतखाब था, आपकी कुर्बानी थी और कुरान से मोहब्बत का ये नतीजा था, जिसकी वजह से आपके बच्चे के हाफिज कुरान बनने की वजह से आपके सर के ऊपर सोने का ये ताज पहनाया गया, नूर का ये ताज पहनाया गया। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जिनके नाम से आज मुसलमान बूढ़े तो बूढ़े हो गए, आज हमारे समाज के नौजवान और नौजवानों के साथ ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिसका होश चलता है मुहर्रम के मौके पर हजरत हसन और हुसैन के नाम पर और जिनकी शान में गुस्ताखियां की जाती है, हजारों उलमा उनको रोके, जलसों से रोके, मिंबर मेहराब से रोके, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए वो हजरत हसन और हुसैन कौन थे। इफ्तार का वक्त है, उनकी अम्मा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी पका रही हैं और इफ्तार का वक्त हो रहा है। एक साल आता है मांगने के लिए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हसन ये मेरे हिस्से की रोटी लो और साल को पहुंचा दो। हजरत हसन कहते हैं कि अम्मा जान मैं भी अपनी रोटी इसमें शामिल कर देता हूँ। हजरत हुसैन कहते हैं अम्मा जान मैं भी अपनी रोटी इसमें शामिल कर देता हूँ। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु इत्तेफाक से वो भी मौजूद होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी अपनी रोटी शामिल कर देता हूँ। इफ्तार का वक्त है, भूख का तकाजा होता है और उस वक्त हर आदमी को खाने की ख्वाहिश होती है। जो रोटी पकी पूरी फैमिली मेंबर उस साल के हवाले कर देते हैं, किसकी वजह से, माँ की कुर्बानी की वजह से। आज माँ क्या तालीम देती है, आज बाप क्या तालीम देता है। जमात वाले दीन के तकाजे को लेकर दरवाजा को खटखटाते हैं, कोई मिलने वाले मोहब्बत में आकर उनसे मिलना चाहते हैं और आवाज देते हैं फलां साहब घर में है, फलां साहब घर में है। बच्चा को वो बाप और बच्चा को वो माँ ये तालीम देकर भेजती है, जाओ कह देना अब्बू घर में नहीं है, जाओ कह देना अब्बू घर में नहीं है। माँ बाप ने एक बच्चे को क्या तालीम दी, झूठ बोलने की तालीम दी। एक माँ कहती है जाओ फलां के खेत से आजकल धान का सीजन है, धान का कुछ हिस्सा चला लाओ ताकि गिदा में और घर के गले में अनाज में आसानी हो जाएगी। आज बच्चों को तालीम दी जाती है, आज जाओ फलां का खेत काट कर लाओ। आज बच्चों को सिखाया जाता है जाओ फलां के घर से मोटर चला कर लाओ ताकि कुछ पैसे आ जाएंगे। और नतीजा ये होता है वो बच्चा बिगड़ते बिगड़ते और लोगों की चोरी करते करते और लोगों को धोखा देते देते नतीजा यहाँ तक पहुँचता है वो माँ बाप को धोखा देने लगते हैं और माँ बाप को जलील करने लगते हैं, माँ बाप का जेब साफ करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि घर तबाही के दहाने पर पहुँच जाता है। ये वक्त और ये मंजिल और बच्चों के अंदर ये तरबियत और बच्चों की बीमारी कहाँ से आई। एक माँ है जो ऐसी तरबियत करती है, इफ्तार के वक्त अपनी सारी इफ्तारी एक साल के हवाले कहलाता है। एक माँ है जो तरबियत करती है कि हमारा बच्चा झूठ न बोले, लेकिन बच्चा ये है कि अपने साथ जो कुछ भी संपत्ति है उस दिरहम की शक्ल में वो डाकुओं के हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि आज समाज में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो झूठ की बीमारी है। चाहे छोटा कारोबार करने वाला हो, चाहे बड़ा कारोबार करने वाला हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, आज झूठ का ऐसा रिवाज पड़ गया है
کسی سے کہیے کہ جناب آپ جھوٹ نہ بولیے تو کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور سیدھی سچی زبان استعمال کرو، جھوٹی زبان استعمال نہ کرو۔ جھوٹی زبان استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال خراب ہوں گے، تمہارا ایمان خراب ہوگا، تمہاری آخرت خراب ہوگی، قبر کی منزل جنت کے باغوں میں بات کرنے کے بجائے وہ جہنم کی منزل بن جائے گی۔ لیکن آج کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے یہ زبان اعمال کا مرکز ہے۔ اگر سچ بولیں گے اچھے اعمال کی توفیق ملے گی، جھوٹ بولیں گے غلط اعمال کو اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ آج سماج میں اتنی ساری برائیاں ہیں، کون سی برائیاں ایسی ہیں جو آج ہمارے سماج میں جنم نہیں لے رکھی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارا گھر چل رہا ہے، گھر کے جلانے کا ذمہ دار اس گھر کے ماں باپ ہیں۔ اگر گھر میں اولاد بگڑ رہی ہے تو اس گھر کے بگاڑنے کا ذمہ دار اولاد ماں باپ ہیں۔ اگر اولاد بددین ہو رہا ہے تو اس کے ماں باپ ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ کیوں ہے؟ چھوٹا بچہ ہے، کسی کو مار کر آیا، شکایت لے کر آئے، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ کسی کا سامان چرا کر لے آیا، شکایت لے کر آئے، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ کوئی بھی غلطی کر کے آئے، شکایت لے کر آئے، کوئی بات نہیں بچہ ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ بچے میں جس وقت تربیت کی ضرورت تھی اور اس کو صحیح راستے پر لانے کی ضرورت تھی، بچہ ہے۔ یہ بچہ عقل کا اتنا کچا ہو گیا، یہ بچہ ایمان کا اتنا کچا ہو گیا، یہ بچہ اعمال کا اتنا کچا ہو گیا کہ آج کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، لیکن میں اس زمانے کے اللہ والے بہت بڑے عالم دین مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپنے کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں گا، کیونکہ یہ جلپا پور کی دھرتی پر یہ جلسہ ہے اور میں جن کا واقعہ نقل کرنے جا رہا ہوں، جلپا پور والے خوش قسمت ہیں کہ ان کا قدم مبارک یہاں پر ٹکا ہے۔ دارالعلوم نور الاسلام جلپا پور میں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے گھر میں خادمہ کام کرنے والی ایک خاتون تھی، خاتون کے ساتھ بچہ تھا، اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، وہ بھی بچے تھے۔ آپس میں کھیلنے کی وجہ سے کوئی بات ہو گئی، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کے خادمہ کے بچے کو ایک تھپڑ مار دیا۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کو پتا چلا۔ سنیے اس ماں نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ عام طور پر کسی امیر کا بچہ کسی غریب کے بچے کو مار دے تو کوئی بات نہیں، کسی مالک کا بچہ کسی مزدور کے بچے کو مار دے تو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں تو اسی کے لائق ہے، تو مار کھانے ہی کے لائق ہے، کوئی بدتمیزی کیا ہوگا اس نے مار کھایا۔ لیکن مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کو دیکھیے اور سنیے انہوں نے کیا کیا۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے لخت جگر ایک تنہا بیٹا اور ان کو بلایا، اپنے خادمہ کے بچہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے پہلے کہا مولانا علی صاحب سے کہ معافی مانگو اس بچے سے، اس بچے سے معافی مانگایا، اور پھر کہا اپنے گھر کے خدامہ کے بچے سے تم بھی اسی طرح مارو جس طرح انہوں نے مارا۔ وہ مولانا علی میاں اتنے بڑے علی میاں بنے کہ ان کو دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شہرت ایسا مقام عطا فرمایا کہ ہندوستان تو ہندوستان، میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں، اتنے بڑے عالم دین تھے کہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، اٹل بہاری واجپئی پردھان منتری تھے، لیکن جب دوسرے ملکوں میں گئے ان کا نام سنا، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر ہیں، اٹھ کر بیٹھنے کے قابل نہیں، ہندوستان کا پردھان منتری ملنے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا اور دنیا میں ان کا ڈنکا بجا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، یقیناً بڑا بنانے کی تمنا ہونی چاہیے، ہر ماں باپ کے دل میں ہونی چاہیے، لیکن بڑا بنانے کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔
بڑا بنانے کا جو راستہ ہے اس راستے کو اگر ہم چھوڑیں گے کبھی بھی اپنے بچے کو بڑا نہیں بنا سکتے۔ بڑا بنانے کا راستہ یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اچھا نام رکھیں اور اللہ سے ان کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے اپنے لیے اور آپ تمام سامعین کے لیے کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے کوکھ میں اولاد جیسی نعمت عطا فرمایا ہے، ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے دنیا اور آخرت کے خاطر نیک نامی کا اور کامیابی کا اور ہر طرح سے منزل کو بلندی پر چڑھنے کا اور میدان آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے ساتھ جنت الفردوس میں جانے کا باعث بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔